السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور اس مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ جب مسجد کی صورت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، مہاجرین و انصار کو ایک مرکزی جگہ مل گئی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا کام اور دوسرا اہم کام جو مدینہ پہنچنے کے بعد کیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ مہاجرین کن کو کہتے ہیں؟ مہاجرین یعنی وہ صحابہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، انہیں مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور انصار صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مدینہ کے اندر مکہ سے آنے والے مہاجرین کو خوش آمدید کہا، ان کا استقبال کیا اور ہر طریقے سے ان کی مدد کی۔ ان دونوں کی بڑی فضیلتیں ہیں، انہی دونوں کی جماعت مل کر کے صحابہ کی جماعت بنتی ہے، اور قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قیام کے بعد دوسرا اہم کام ان کے درمیان بھائی چارہ کر کے کیا۔ اس طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوئے، صحابہ کرام بھی جمع ہوئے، جو مالدار صحابہ تھے انصار کے، مدینہ کے، اور جو محتاج ضرورت مند صحابہ تھے جو مکہ سے آئے تھے، وہ صحابہ۔ ان کی کل تعداد 90 تھی، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور اس بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں گے، دکھ میں شریک ہوں گے، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور قرابت داروں کے علاوہ، رشتہ داروں کے علاوہ یہی ایک دوسرے کے مال کے وارث بھی ہوں گے۔ یہ پہلے حکم تھا، لیکن اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، کہ جو رحمی رشتہ دار ہیں، خاندان کے جو لوگ ہیں، وہی مال کے وارث ہونے کے اصل حقدار ہیں۔ تو پھر یہاں سے یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور جن کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم ہوا تھا، یہاں سے یہ حکم ختم کر دیا گیا۔ بہرحال بھائی چارے کا رشتہ قائم رہا۔ مقصد یہ تھا تاکہ جو آپس میں نسلی تعصب موجود ہے، عصبیت موجود ہے، رنگ کی، نسل کی اور دیگر جو دوسری چیزیں موجود ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو جائے، اور فضیلت کا، برتری کا اور بلندی کا معیار اس اور اس چیز کو بنانے کے بجائے سیدھا معیار جو بنایا جائے وہ تقوی ہو، تقوی کی بنیاد پر ہی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان یہ مواخات، یہ بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور اس کی کئی ایک مثالیں احادیث کے اندر محفوظ ہیں۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مہاجر صحابی تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ، انصار کے سب سے مالدار صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور جب بھائی بنے تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرے بھائی، یہ میرا باغ ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ میری کھیتیاں ہیں، آدھی تمہاری آدھی میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو تم کو پسند آ جائے میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، اور پھر عدت گزرنے کے بعد تم ان سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سنہرا جواب دیا، کہا نہیں، مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں۔ بازار کا راستہ دکھایا گیا، اور پھر انہوں نے تجارت کرنا شروع کر دیا، گھی اور پنیر کی تجارت کی، اور اللہ نے ایسی برکت دی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بلکہ صحابہ کی جماعت میں، مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اسی طریقے سے اس رشتے کو قائم کرنے کے بعد جب یہ رشتہ قائم ہو گیا، انصار نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا باغ ہے، اس باغ کو ہمارے بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ
بلکہ تم اس کھیتی کو، باغ میں جو کام ہے آپس میں مل کر کے کرو اور پھر حصے داریاں کر لو، تقسیم کر لو۔ اس طریقے سے انصاری صحابہ راضی ہو گئے اور یہ جو بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اس کا مدینے کے معاشرے اور اس سماج پر بڑا گہرا اثر ہوا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد یہ دوسرا اور اہم ترین کام آپ نے کیا، اور اس طریقے سے مہاجرین اور انصار صحابہ یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے غمخوار بن گئے، ایک دوسرے کی طاقت بن گئے، ایک دوسرے کا سہارا بن گئے، اور دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ اور یہ دوسرا اہم کام کرنے کے بعد ایک اور اہم اور بنیادی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔